اللہ کی مخلوق سے پیار ہو، آپ انسانوں کے لیے تڑپنے والے بن جائیں، آپ انسانوں کے لیے درد دل رکھنے والے بن جائیں۔ انسان تو انسان رہے، اگر کوئی جانور بھی تڑپ رہا ہو، اگر کتا بھی پیاسا ہو تو اس کا بھی آپ کو خیال ہو، اگر کتا بھی بھوکا ہو تو اس کے کھانے کا خیال ہو۔ یہ ہے اصل میں دین، یہ ہے اصل میں اسلام۔ اور یہاں تک کہ وہ بچیاں جب تیار کی تھی، اور ظاہری اعتبار سے یہ لگ رہا تھا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ تو قتل عام ہوا، وہ ختم ہو گئے ہیں، اب گنی چنی مسلمانوں کی وہ بچیاں اور وہ عورتیں رہی ہیں، لیکن وہ تو آگے جا کر کچھ کر نہیں سکتی ہیں، یہ باندیاں بن چکی ہے، اب نہ جانے ان کی عزت کے اوپر حملہ ہوگا، کیا کریں گے، اور یہ مسئلہ تو ختم ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیں آپ، دین اسلام، یہ قرآن مجید، یہ کتاب، یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اس مالک کائنات کی کتاب ہے جس کے قبضے میں ساری دنیا کا نظم ہے۔ بادشاہ ہوں، فقیر، وزیر ہوں، فقیر ہوں، غریب ہو، امیر ہو، جو بھی ہو، جتنے مذہب والے ہو، سب کے اوپر جو ہے وہ اسی کا ہاتھ ہے، اسی کے قبضے میں ہے۔ جیسا وہ چاہیں تو دنیا کے نظام کو جو ہے وہ پلٹ بھی دے، دنیا کے نظام کو بنا بھی دے، دنیا کے نظام کو بگاڑ بھی دے۔ اور جب اللہ کام لینے پہ آتا ہے کسی ایک انسان کو، کروڑ لوگوں میں سے کسی ایک انسان کو کھڑا کر کے اللہ اسلام کے نظام کو نافذ کر دیتے ہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آخر میں ان بچیوں نے گل بلا کے ان تعریف مردوں کی جو ان کی جو کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی بیٹی ہے، ان عورتوں نے تڑپتے ہوئے ان بچیوں نے کہا کہ دیکھو ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ کے جوتے صاف کریں گے، جوتوں کا پالش ہم کریں گے، آپ کے کپڑے ہم دھلیں گے، آپ کے گھر کا جھاڑو ہم ماریں گے، آپ کی چکیاں ہم پیسیں گے، آپ کے شوہروں اور آپ کے بھائیوں کے کپڑے ہم دھلیں گے، لیکن اللہ کے لیے ہم آپ کو صلی اللہ کا واسطہ دے کر کہتے ہیں آپ اپنے بھائیوں اور اپنے شوہروں سے ہماری سفارش یہ کرو کہ صرف ہمیں اتنا موقع دے دیں کہ ہمارے اوپر جو ہے ہماری عزتوں پر حملہ نہ کریں، ہماری عزتوں کو محفوظ رکھیں، بس اتنا موقع وہ ہمیں دے دے، اس کے علاوہ ہم ساری خدمت جو ہے آپ کے کرنے کو تیار ہیں۔ آخر میں وہ عورتیں جو تتاریوں کی تھی، کسی کے ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، وہ رات کے وقت میں دیتی ہیں، سارا دن یہ مسلمانوں کی بچیاں ان کے جوتوں کو پالش کر رہی ہیں، جوتوں کو صاف کیا جاتا ہے، کپڑے دھلے جا رہے ہیں، کپڑوں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے، گھروں کی صفائی ہو رہی ہے، وہ کھانے پک رہے ہیں، اور رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کر وہ اپنے اللہ کے سامنے گر گڑا کر اسی قید خانے کے اندر، اس کاری کوٹھڑی کے اندر جو ہے اپنا غم اور اپنا درد جو ہے اپنے پروردگار عالم کو سنا رہی ہے، اور یہ کہتی ہیں کہ اللہ جو آپ نے تقدیر میں فیصلہ کیا ہمارے لیے وہ ہمیں منظور ہے، وَلَقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اے اللہ خیر اور شر کے فیصلے جو ہیں وہ آپ کی جانب سے آتے ہیں، ہمیں خبر دی ہی ہے یہ جو شر ہمارے لیے آیا اس کے پیچھے کون سی خیر ہے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، لیکن اے مالک تو خوب جانتا ہے ان عورتوں جس گھر کے اندر ہم رہتے ہیں، اللہ ان گھر والوں نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے، انہوں نے ہماری عزت کی حفاظت کی ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا ہے، اور آپ ہی کا پیغام ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اے اللہ احسان کا بدلہ احسان، لیکن یا اللہ ہم آپ سے چاہتے ہیں اے اللہ جیسے ان گھر والوں نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اے مالک تم بھی ان گھر والوں کے اوپر احسان کر دے، اے اللہ ان کے لیے سب سے بڑا احسان تو یہ ہے آپ کے خزانے میں جو سب سے بڑی نعمت ہے، اے اللہ اس نعمت سے ان گھر والوں کو نواز دیجیے۔ اب دیکھیں ادھر سے ظلم و ستم ہوا، دیکھیں ادھر سے یہ بچیاں رات کو اس گھر والوں کی جہاں قتل عام ہوا، جہاں ظلم ہوا، یہ بچیاں رات کو ایمان والی جو ہیں اس گھر میں بیٹھ کر کیا اللہ سے مانگتی ہے، اور اس کے بعد وہ صبح کے ٹائم پر وہ گھر والے آئے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ دوسری بات ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو بعد میں بلائیں گے، ہم اپنے بیٹوں، اپنے شوہروں اور اپنے بھائیوں کو بعد میں بلائیں گے، لیکن سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتاؤ یہ دن میں سارا دن آپ کام کر کر کے ہمارا تھک جاتی ہو، رات کو جو ہے آپ گڑ گڑا کے جو ہے کسی سے کچھ مانگتے ہیں، وہ مانگتی کیا ہے؟ اور سب سے پہلے ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ رات کے تنہائی میں مانگتی ہو اس وقت جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے وہی جملے آپ کو۔ ان بچیوں نے کہا ہم رات کو یہ مانگتے ہیں اے اللہ جیسے اس گھر والوں نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اللہ تم بھی ان کے اوپر احسان کر دے، اے اللہ تو احسان کا بدلہ احسان دینے والا ہے،
وہ آپ تو سب سے بہترین احسان کا بدلہ دینے والے ہیں۔ انہوں نے پوچھا وہ احسان کا بدلہ کیا ہے؟ کہا وہ خاص بدلہ جو اللہ کے خزانے میں ہے وہ یہ ہے، ایمان کی دولت اللہ جس کو نصیب فرما دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دولت اللہ جس کو نصیب فرما دے، اس سے بڑا خزانہ اور اس سے بڑی دولت اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ان عورتوں نے کہا کہ اللہ کے خزانے میں یہ سب سے بڑی دولت ہے؟ فرمایا دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی دولت ہے اللہ جس کو ایمان دے دے، اللہ جس کو کلمے کی توفیق دے دے، اس کو دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت مل گئی ہے۔ اس کے بعد ان عورتوں نے کہا ہم نے آپ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، ہم نے قتل عام کیا، ہم نے خون کی ندیاں بہائی ہے، اے وہ اللہ کے بندیوں، ہمیں تو یہ خیال تھا کہ رات کی تنہائیوں میں آپ ہمیں بددعائیں دیں گے، آپ تو کہیں گے یہ گھر والے ہلاک ہو جائیں، آپ تو یہ کہیں گے یہ سارے کے سارے تباہ ہو جائیں، آپ تو یہ کہتی آپ کو حق تھا، یہ کہتی یہ فنا ہو جائیں، آپ کو یہ حق تھا، آپ یہ کہتے اے اللہ ان پر کوئی بیماریاں مسلط کر دے، لیکن بجائے اس کے آپ یہ کہتے ہیں اللہ آپ کے خزانے میں جو سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ اس خاص نعمت کو جو ہے ان گھر والوں کو عطا کر دے، اور آپ تو ہمارے خیر کی دعائیں ہمیں دیتی ہو، اب اس کے بعد ہمارے شوہروں سے آپ بعد میں ملو، ہمارے بھائیوں سے بعد میں ملو، ہمارے بیٹوں سے بعد میں ملو، پہلے اللہ کے بندیوں وہ نعمت ہمیں بتا دو وہ نعمت کیا ہے۔ ان اللہ کے بندیوں نے ان سے کہا وہ نعمت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اس کے بعد وہ نعمت ان تک پہنچی۔ اس کے بعد ان عورتوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ اظہار نہ کریں، یہ خفیہ طریقے سے ہم اپنے اسلام کو رکھتے ہیں، آگے چلے اور یہاں تک کہ گھر کی عورتوں کی عورتیں وہ ساری کے ساری جو ہے اسلام میں داخل ہو گئی، اور آگے جب بڑھ چلے ہیں مردوں کے اوپر جو ہے اور محنت ہوتی رہی، مرد جو ہیں وہ اسلام کے اندر داخل آئے، اور یہاں تک کہ وقت کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے ایک اللہ کے بندے، ان کا گزر جب ہوا، وقت کا شہزادہ وہ شکار کی طرف جا رہا تھا اور اپنی شکاری کتے جو ہے وہ ساتھ لیے تھے، اور یہاں تک کہ جب وہ وقت کا شہزادہ جب چلتا تھا کئی کلومیٹر دور تک جو ہے آگے راستوں کو جو ہے خالی کیا جاتا تھا، کوئی انسان بھی ان راستوں میں جو ہے چل نہ سکے، بادشاہ کے شہزادے کے لیے جو ہے راستوں کو کھلا چھوڑا جائے، کہیں بادشاہ پر جو ہے حملہ نہ ہو جائے، شکاری کتے جو ہیں آگے چلا کرتے تھے، فوجوں کے لشکر آگے چلا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ شہزادہ جو ہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ دبا ہوا، اور آگے دیکھا کہ ایک اللہ والے راستے میں حائل ہو گئے۔ شہزادے نے کہا کس کی ہمت ہوئی ہے کہ میرے لشکر کے سامنے آ جائے، کون ہے جو آ گیا؟ اور اس کے بعد اپنی فوج سے کہا اس شخص کو گرفتار کر کے لے آؤ، اور اس شخص کو گرفتار کر